کیا میں اسٹریٹ اوے کو لمبی چوڑی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. اگر 9 مئی کا واقعہ اگر دیکھا جائے تو ہماری تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں بہت ٹریجڈیز ہوئی ہیں، اور ان ٹریجڈیز کا ہم نے نہ خود احتسابی کی ہے، یا اگر کوئی اس کا ذمہ دار تھا نہ اس کو کوئی احتساب ہوا ہے. اب یہ واقعہ جو ہے ایک ایسا ہماری تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا ہے کہ اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے، اور قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس کے کون سپانسر تھے، کنہوں نے اس پہ عمل درآمد کرایا، اور ان کے مقاصد کیا تھے. دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے اختلافات جو ہے ہو سکتے ہیں. 75 سال میں ہم نے بھی کیے، باقی دوستوں نے بھی کیے، میڈیا نے بھی کیے، لیکن ایک بات جو تھی وہ بالکل نان نیگوشیبل تھی، وہ ہمارے شہداء کی یاد، جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے، اس مٹی کے لیے قربانیاں دیں، اور قربانیاں جاری ہیں. یہ نہیں ہے قربانیاں رک گئی ہیں، قربانیاں جاری ہیں، آج بھی جاری ہیں. کل رات بھی قربانیاں ہوئی ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف ایک آن گوئنگ جنگ ہے جس کو ہمارے فوج کے، رینجرز کے، ایف سی کے، پولیس کے سب لوگ اس جنگ کو جو ہے جاری رکھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تاریخ میں ایک ایسا موڑ آیا ہے. اور آئی ایس پی آر نے بھی پرسوں جو ہے اپنی پریس کانفرنس میں ڈی جی نے کہا کہ اگر کرنا ہے تو 2014 سے احتساب شروع کر لیں. 2014 کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کا کوئی حساب کتاب کر لیں. اور اس کا جو سازش تیار ہوئی 2013-14 میں، جس کو نواز شریف جس کا ٹارگٹ تھا، اس کا جو فائنل سین جو ہے اس سازش کی ناکامی کے بعد 4 سال جو ملک جس اذیت سے گزرا، جس طرح ادارے تباہ کیے گئے، کرپشن کا ایک سیلاب آیا، جتنے وعدے انہوں نے کیے، جتنے نعرے انہوں نے دیے، کسی کی تکمیل نہ ہوئی. اور عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جب نئی حکومت آئی، اس کے بعد تھوڑا سا میں فرینکلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ان کا اگلا اٹیمپٹ تھا کہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ ہماری مرضی کا لگے، اور وہ کنٹینیوشن جو تھی، جو پچھلے 4 سال سے 5 سال سے چلی آ رہی تھی، وہی جاری اور ساری رہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. ہماری حکومت جو ہے میرٹ کے اوپر نمبر 1 کے اوپر دا موسٹ illustrious اینڈ ڈیکوریٹڈ سولجر کو جو ہے رکھنا چاہتی تھی، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں کامیاب، اللہ کے فضل سے کامیاب ہوئے. لیکن اس وقت تک بھی اٹیمپٹ جاری رہے. یہ ایکسکلوسیولی ڈومین رہا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے کی مہربانی سے، میری لیڈرشپ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے پاس یہ پورٹ فولیو جو ہے 4 دفعہ اس مرحلے سے میں گزرا ہوں. پہلے کبھی کسی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی تھی. یہ استحقاق جو ہے صرف وزیر اعظم کا تھا. اس کو باقاعدہ روکنے کی کوشش کی گئی، اور جب اس میں ناکامی نہ ہوئی تو یہ باقاعدہ پروگرام بنا کے 9 مئی کو سٹیج کیا گیا. اس ادارے کی جو تکریم تھی، جو تقدس تھا، اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تھی وہ ریگولر لیجسلیشن، اسپیشل لیجسلیشن کے تحت کی گئی. یہ واقعہ جو ہے اس کو اس طرح نہیں جو ہے وہ بھلایا جا سکتا. جب اس کے پرپیٹریٹرز، اس کی سازش تیار کرنے والے، اس کا حکم دینے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہی نعرہ ہے نا.
ہاں جو جس نے بھی کہا ہے، میں آئی ایم ناٹ کنسرن ود دیٹ. پی ٹی آئی کا نعرہ نا، خان نہیں تو پاکستان نہیں. پاکستان کسی ایک شخص کے وجود پہ یا اس کی پریزنس کے اوپر پاکستان نہیں ہنج کرتا، یا اس پہ نہیں کھڑا، یا اس کا وجود جو ہے اس کا مرہون منت نہیں ہے. یہ وجود جو ہے لاکھوں لوگوں نے، ٹینز آف ملینز آف پیپل سیکریفائزڈ دیئر لائفز ٹو کریٹ دس کنٹری. اور قائد اعظم محترم کی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کروٹ جنت نصیب کرے. ان کی قیادت میں ایک بہت بڑی تعداد نے اپنے جموں سے لے کے یو پی تک، سینٹرل انڈیا تک لوگوں نے ہجرت کی. اس لیے ہجرت کی کہ یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ہے نظام یہاں پہ چلے گا. یہاں پہ اس نظام کی جو ہے بنیاد نہیں رکھی گئی تھی کہ جو یہاں پہ 3-4 مہینے جو یہاں پہ ہوتا رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کیا ہوتا رہا ہے. اور اس کا وجود جو ہے وہ مرہون منت جو ہے وہ پاکستان نہیں تو خان نہیں تو پاکستان نہیں. یہ پاکستان رہے گا، تا ابد رہے گا، قیامت تک انشاءاللہ تعالی رہے گا. اس کی بنیاد، اس کی اساس جو ہے شہیدوں کے جو ہے خون کے اوپر رکھی گئی ہے. چاہے وہ سن 47 کے پارٹیشن کے آزادی، جنگ آزادی یا یوم آزادی کی تحریک کے شہید تھے، یا 65 کی جنگ کے شہید تھے، یا اس کی بعد جتنی جنگیں اور یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہوئی ہے، ان کے شہداء کے خون کے اوپر پاکستان کھڑا ہے. اور تا اب بالکل ہمارا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، ہر پاکستانی کے ایمان کا حصہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے، اس کی بنیاد ان شہیدوں کے خون کے اوپر ہے، اس نظریے کے اوپر ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس کلمے میں خدا نخواستہ کہیں عمران خان کا نام نہیں نظر آتا. جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو عمران نہیں تو خان نہیں، پاکستان نہیں. پاکستان کی ضمانت جو ہے میں نے اور آپ نے، یہ کسی فرد نے نہیں دی ہوئی ضمانت. پاکستان کی ضمانت، اس کی بقا کی ضمانت جو ہے، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، اپنی جانیں قربان کی ہیں اس ملک کے لیے، وہ ہے اس کی ضمانت، اس کے وجود کی ضمانت. اور اللہ تعالیٰ اس وجود کی لاج رکھے گا. یہ انا کی بات کرتے ہیں، یہ اس خون کی انا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے لیے حساب دینا پڑے گا. 9 مئی کا جتنے بھی اس کے سازش کے آرکیٹیکٹ تھے، معمار تھے سازش کے، آج کہتے ہیں جی کہ وہاں اندر کوئی جو لوگ گھسے تھے وہ کوئی اور تھے، ہم تو صرف وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے گئے تھے. آپ پروٹیسٹ کریں، آپ سیاسی لوگ ہیں، پروٹیسٹ کریں، اسمبلی کے آگے کر دیں. آپ نے یہاں پہ 126 دن پروٹیسٹ کیا، پیڑا چنگا جس طرح کا کیا، مان لیا آپ نے کیا. یہ کیوں آپ نے پک کیے؟ یہ کیوں آپ نے چناؤ کیا آپ نے ایئر فیلڈ کا؟ وہاں پہ 85 جہاز کھڑے تھے، ان کو جلانے کا کس نے چناؤ کیا؟ کے اندر GHQ کا چناؤ کس نے کیا؟ کور کمانڈر ہاؤس کا چناؤ کس نے کیا؟ چکدرا یا مردان کا کس نے کیا؟ فیصل آباد میں ISI کے آفس کا کس نے کیا؟ کون تھا یہ ٹارگٹس؟ کس نے جو ہے وہ چناؤ کیا تھا؟ کون لوگ تھے یہ سیاسی لوگ؟ اگر جو ہے وہ کرتے ہیں، یہاں پہ بلو ایریا میں کرتے ہیں، یہاں ڈی چوک میں کرتے ہیں، مال روڈ پہ کرتے ہیں. یہ کیوں فوجی تنصیبات کا چناؤ کیوں کیا گیا؟ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ انہوں نے پوری کوشش کی. میں اس کی لمبی تفصیل میں نہیں جا، کسی دن ضرور تفصیل بتاؤں گا. 8-9 دن جو ہے یہ چیز جو ہے یہ اسٹرگل چلتی رہی کہ نہیں اینو کر لو، اینو کر لو. اور جب موجودہ آرمی چیف جو ہے اس نے ٹیک اوور کر لیا، نمبر 1 پہ ان کا نام تھا. اگر وہ DG ISI بن سکتے تھے، DG MI بن سکتے تھے، کور کمانڈر بن سکتے تھے، سورڈ آف آنر ہولڈر تھے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا.
لیکن وہاں پہ ناکامی, وہاں پہ بند باندھنے کی کوشش کی, میرٹ کے آگے بند باندھنے کی کوشش کی گئی, میرٹ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی, باقاعدہ اس کے لیے سودے بازی ہوئی, آفر ہوئی سودے بازیاں, اور جب اس میں ناکامی ہوئی اس کا رزلٹ جو ہے آپ نے 9 مئی کو دیکھ لیا کہ آپ نے ملک کی, اپنے وطن کی اساس پہ حملہ کر دیا, آپ نے شہداء کے مجسموں کی توہین کی, آپ نے جو نعرے لگائے وہاں پہ, اب ان نعروں سے منکر ہو رہے ہیں, ان نعروں سے جو ہے انحراف کر رہے ہیں. یہ پروسیس رکے گا نہیں انشاءاللہ تعالی, یہ پروسیس رکے گا نہیں. اگر یہ بات جو ہے امریکہ میں ہو سکتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی امریکہ میں ایک دن کی جو جہاں پہ پارلیمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا, کانگریس کی بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا گیا, وائٹ ہاؤس کو ٹارگٹ کیا گیا, اگر وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ہر ملک کی اپنی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, جب اس کو کراس کیا جاتا ہے تو پورا سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے اس ریڈ لائن کے کراس کرنے والوں کے اگینسٹ ہی. 9 مئی کو پاکستان کی اساس کی ریڈ لائن, پاکستان کے وجود کی ریڈ لائن, شہیدوں کے خون کی ریڈ لائن کراس ہوئی تھی. یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی انشاءاللہ تعالی, پہنچیں گی. وما علینا الا البلاغ. سوال کریں. دیکھیں اسپانسر تو وہ ایک تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا, اور اس کے پیچھے جو اسپانسر جو 2013 سے سٹارٹ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وہ اس کے اسپانسر سے, یہ ان کا مورا تھا. بعد میں وہ کہتے ہیں نا کہ روگ ہو جاتے ہیں ایلیمنٹ, روگ ایلیمنٹ بیرونی, میں ایڈی لور نہیں جانا, سارے ایسے ہی بیٹھے تھے. تو نہیں کوئی نہیں, آپ کو غلط نہیں, وہ تو پہلے آن ریکارڈ وہ چیز جو ہے. ایک منٹ لمبا آپ کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, اور آپ رہتے بھی کینٹونمنٹ میں ہیں, تو ان چیزوں کا, اور 4 دفعہ آپ نے آرمی چیف کی, مختلف آرمی چیف کی سمری موو کی, اللہ کے فضل سے سارے وہ بنے. تو 2016-17 کی آپ نے بات کی ہے, 2014 سے یہ آن ورڈ 2014 2 سال پیچھے لائے گا. 2014 سے یہ شروع ہوا. ساڈا تو ٹیمپو نہیں ٹوٹتا ہے, تہاڈا ٹوٹ گیا ہے. 2017 میں کیونکہ آپ ہمیشہ بڑا اسٹرانگ آپ کا ایک بلیو ہے, اور بڑی اسٹرانگ قسم کی آپ بیان بھی دیتے ہیں, اسمبلی ہو یا اسمبلی کے بعد حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں. تو 2017 میں 9 مئی کا واقعہ تو نیچرلی جو آپ نے کہا, وہ اگر آپ نے 200% کہا ہے, 300% ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ ڈیفینس منسٹر تھے یا فارن منسٹر تھے, مجھے یاد نہیں ہے. تو کلبھوشن یادیو پکڑا تھا, اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ یہ میں تقریباً آپ سے جو فرسٹ ٹائم لاسٹ بریفنگ تھی جب میاں صاحب جا رہے تھے. چلے میں کیونکہ میرا فوکس جو ہے 9 مئی کے اوپر رہنا چاہیے. یہ بالکل ہم نے بات آج 9 مئی کے اوپر رہنا چاہیے اسپیسیفکلی. آج 9 مئی کا دن اس پہ, لیکن کلبھوشن یادیو ہماری کسٹڈی میں ہے بھائی, بالکل کسٹڈی میں ہے. ملاقات ذرا مشکل نہیں تھا, اس ملاقات ہی تھوڑی کرا چکی, لیکن کسٹڈی میں ہے بالکل. وہ بھی امانت ہے, قوم کی امانت ہے بالکل. جی میڈم. جی پیپر 2014 سے جو کچھ بھی ہوتا عدم اعتماد کے دن تک جو کچھ بھی ہوتا نہیں 9 مئی تک لے کے آئے نا, کھینچیں ذرا آگے.
کھینچیں آگے. ساری صرف آپ نہیں, سارے تجزیہ نگار, بڑے بڑے صحافی, سب کا ایک ون لائنر ہوتا ہے کہ عمران خان کو جنرل عاصم منیر سے تکلیف ہے. یہ تکلیف سالو کیوں نہیں ہو پا رہی؟ میں نے کئی کہتے ہیں ساری رات روندی رہی تو مریا کوئی بھی نہ, اور میں نے یہی تو ایکسپلین کیا ہے, نہیں سالو کرنے کی ضرورت کیا ہے. ایک دیکھیں یہ سیاسی معاملات ہیں, سیاسی قوتیں بیٹھ کے اس کو لگیں, آرمی چیف بیٹھ کے کیوں اس کو سالو کرے جی, کیوں کر سالو کریں آپ, کیوں دیکھیں میری بات ایک منٹ میں ذرا اس کا دیکھیں. اگر فوج جو ہے اپنے آپ کو ان معاملات سے علیحدہ کرنا چاہتی ہے, ان سے دور رکھنا چاہتی ہے, تو وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈریگ دیم انٹو اٹ؟ ویری سمپل. سیاسی قوتیں ہیں, ویدر آئی لائک اٹ اور ناٹ, مجھے پی ٹی آئی پسند ہو یا نہ پسند ہو, لیکن مجھے ایز سیاسی ورکر ان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے, میں روزانہ کرتا ہوں. شیر افضل مروت صاحب اگلے دن میرے کو آئے سن, بڑی اچھی باتیں ہیں ان کے ساتھ. ہاں وہ ان کا اپنا معاملہ ہے, لیکن آئی فاؤنڈ him to be an amiable person, جس کے ساتھ سیاسی ورکر دیکھیں میری بات سنیں, سیاسی ورکر ایک دوسرے سے ہمیشہ بات کر سکتے ہیں. وہ ساڈا تاڑ صاحب کی عدالتاں سے دیکھیے بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن اور عدالتی معاملات ہیں. میں نے تو کل بھی عدالتوں سے گزارش کی تھی کہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں. گجرانوالہ میں جو ہو گیا ہے تو پھر پورے ملک کی جو عدالتیں ہیں ان کو کیا امر مانے ہیں کہ وہ ان کیسز کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا رہے. تو یہ اس کے کیسز ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. ایویڈنس کلیئر ہے, پتہ ہے کون لوگ تھے, پتہ ہے اندر کون گیا تھا, باہر کون تھا. اور میں دیکھیں خان صاحب کی جو تینوں بہنیں ہیں, مجھے بتائیے کہ عظمیٰ خان, علیمہ خان, نورین خان, یہ تینوں وہاں پہ موجود تھیں, تو یہ ان کے خلاف ابھی تک پرچہ کیوں نہیں کسی نے درج کیا؟ انہوں نے کوئی رعایت لی ہوئی ہے, کوئی سہولت لی ہوئی ہے, عملی میں تو گئی نہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ لیاقت علی خان سے لے کے آج تک جتنے بھی واقعات ہوئے, مشرقی پاکستان ہوا, اس کے بعد 12 مئی ہوا, 12 اکتوبر ہوا, 9 مئی ہوا, بڑے بڑے سانحات ہوئے, تو ان سانحات میں تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام کے تمام سیاستدانوں کے خلاف چارج شیٹ ہوئی ہے اس میں, اور آج تک ان کے خلاف سیاستدانوں کے خلاف مسلسل ہوتا آ رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ سیاستدان آپ آج تک کھڑے نہیں ہو سکے؟ آج بھی سیاستدانوں کے خلاف سیاستدان ہی اکٹھے ہو. دیکھیں نا بھائی میری بات سنیں, اس کا ایک سدے باب ہم نے کیا تھا جب بی بی اللہ اس کو جنت دے شہید نے اور میاں نواز شریف نے یہ COD سائن کیا تھا. ایک سدے باب ہم نے کیا تھا, اور وہ چلے آج بھی اچھا برا ایک لحاظ کا رشتہ جو ہے ہم میں چل رہا ہے, اور اس ڈاکومنٹ کا ایک تقدس جو ہے ان کی نظروں میں بھی ہے, پیپلز پارٹی ہماری نظروں میں بھی ہے. آج بھی جو آپ بات کہتے ہیں, اگر وہ بات آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تکمیل ہو تو سیاستدانوں کو بیٹھ کے اپنے معاملات طے کرنے چاہیے. اگر ان کی ٹرف کے اوپر کوئی انکروچ کر رہا ہے تو اپنی ٹرف کو پروٹیکٹ کریں, اپنی ٹرف کو جو ہے کسی اپنے ذاتی مفادات کے لیے نیگوشیٹ نہ کریں. سیاستدانوں کا اپنا قصور ہے. اس وقت سیاستدانوں کی حکومت تھی جب لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا, کیوں نہ پتہ لگا اس کا. یہ سارے جو ہے جو کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے. میاں نواز شریف جلاوطن ہوا, 2 دفعہ جلاوطن ہوا, ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گیا, بی بی شہید ہو گئی. ایسے نعرے تو کسی نے نہیں لگائے تھے. یہ کون لوگ ہیں, کہاں سے آئے ہیں جو اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو شہداء کی اس کی توہین کرتے ہیں؟ آپ روزانہ آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں جو شہادتیں ہوتی ہیں روزانہ. کسی کو پتہ ہے, کسی نے جا کے پتہ کیا ہے کہ کون لوگ ہیں جو پشاور میں آج سے 10 سال پہلے دہشت گردی میں شہید ہو گئے یا اس سے پہلے شہید ہو گئے؟ کسی نے جا کے پتہ کیا ان کے بچے کس حال میں رہ رہے ہیں؟ یہاں پہ یہ ہے کہ جیل ہی سانو روٹی نہیں ملی, یا سامنے شوربے میں جو ہے کوئی ملا دیا ہے کسی نے کچھ. یہی رونا جا رہا ہے. یہ سیاستدان جو ہے اپنی تصحیح خود کرتے ہیں.
اگر یہ سیاستدان ہیں خود تصدیق کرتے ہیں اور اگر پائے گی سر تے دلیری نہ کٹو. ہمیں 2 دفعہ دن میں ایک دن ٹیلی فون کی فیسلٹی تھی, جب ہم لوگ کہتے ٹیلی فون 10 منٹ کے لیے کال کر سکتے تھے اور ایک دفعہ فیملی مل سکتی تھی. اتنے آؤں سارے ولیمے تے آئے دے گئے. صاحب کبھی خود یہ بات نہیں کریں گے, مگر دسمبر کی سردیوں میں حکم یہ تھا کہ ٹھنڈے فرش پہ بٹھانا ہے, کرسی نہیں دینی, تکیہ نہیں دینا. ہم تو یہ چیزیں دیکھتے رہے ہیں نا, بھگتتے رہے ہیں. تو اب وہ ایکسرسائز والی سائیکل ہے, دیسی مرغی ہے اور واکنگ گیلری. دیسی مرغی نال دیسی گھیو, وہ بھی دیسی گھیو ہی پکی دی, نال جاگنگ مشین بھی. انہوں نے, میں نے کورٹ سے یہ چیزیں لی تھیں, جب بستر جو ہے کورٹ سے مجھے بستر نہیں دیا انہوں نے 12-13 دن جو ہے 16 کیمرے لگے ہوئے تھے. وہ میرے کی چکی کرنا سر نے 16 کیمرے, میں ہوتے کی کر لینا سی جیل. راشد حبیب صاحب ایئر وائز ہے. نہیں 9 مئی سے ہٹ کے نہیں, نہ اج دا دن تے کم نہیں 9 مئی نہیں جی. آپ کریں, آپ بات کریں جی, آپ بات کریں. ضرور کرنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں. تو فلم دی ڈائریکشن تے چھڑ دے جی. نہیں دیکھیں نا, ان کو جب ڈریگ کیا جائے گا تو وہ رسپونڈ تو کریں گے. آپ کسی پارٹی کو یا کسی فریق کو یا کسی فرد کو جو ہے ڈریگ کر رہے ہیں, اس کی بار بار اس کو کہہ رہے ہیں ہم نے بات چیت ہی انہوں نے کرنی ہے, تو انہوں نے بات چیت کا پھر جواب دے دیا نا. آپ کا ایک یہ اعتراض تھا. دوسرا, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا بھی ایک تقدس پامال ہوا ہے, لیکن یہ جب رینگتے ہوئے گھٹنوں کے بل واپس آ گئے تو ہم نے کہا چلیں سیاست کا ایک پروسیس جو ہے اس کا اسمبلی کا چلنا چاہیے. یہ ایک غلطی تھی. یہ اسی وقت احتساب ہونا چاہیے تھا. اس بلڈنگ کے اوپر کس نے حملہ کیا تھا, وہ اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا انہوں نے, اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا. اسی سڑک کے اوپر جو ہے وہ ایک ایس پی کو جو ہے وہ مارا گیا. یہ بات سنیں, یہ جب تک یہ چیزیں آؤٹ سٹینڈنگ رہیں گی, میں بینک کروں, جب تک یہ انٹریز جو ہے ریکنسائل نہیں ہوں گی, آپ اسی طرح سرگرداں رہیں گے. اسی طرح بہروپی آ کے جو ہے آپ کا ملک کو برباد کرتے رہیں گے. جی بالکل کریں گے, بالکل کریں گے. یہ جو اگر آپ کہہ رہے ہیں نا جو بات ہو رہی ہے کہ 14 سے سٹارٹ کریں, تو اس میں یہ چیز شامل ہے, بالکل شامل ہے. سزائیں ہو گئی تھی, میں ایسا لگ رہا وہ سزائیں ہو گئی تھیں. ایک سیکنڈ, میرا مطلب ہے جواب دینے دیں اس کا. میں ایک سیکنڈ صرف دیکھیں, طارق عزیز صاحب ملک کے مایہ ناز اینکر تھے اس وقت, سزا کاٹی. لاہور سے چودھری منیر صاحب نے سزا کاٹی, تو میاں منیر صاحب نے سزا کاٹی. تو ہماری تو یہی ڈیمانڈ ہے, آپ دے دیں ڈسکوالیفائی فار لائف کر دیں. تھوڑا سا تاریخ ذرا اپڈیٹ کر لو. کس نے, میں ابھی ڈونٹ اسپیک فار سم ون جو ہماری پارٹی کے نہیں ہے. آج سے چند عرصہ قبل پریس کانفرنس کر کے اس واقعے کے اوپر معافی مانگتے رہے, سیاست سے توبہ کرتے رہے. وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو معافی اپنے باپ سے بھی نہیں مانگتے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ کیا وہ ریلیکس ہو چکے ہیں یا دوبارہ اسی کوئی منظمت کریں؟ جو یہ کہتے ہیں ان کی ولدیے چیک کر لیں. خواجہ صاحب یہ جو ثانیہ